خان صاحب اب نماز سے متعلقہ ایک سوال ہے، نماز میں ہونے والی تلاوت کے متعلق مستنصر احمد صاحب نے لندن سے ہم سے پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد ضم صورت کے طور پر جو بعد میں حصہ ایک تلاوت کی جاتی ہے دوبارہ سورہ فاتحہ کو پڑھا جا سکتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر تو کسی شخص کو صرف سورۃ فاتحہ ہی یاد ہے تو وہ اس کے لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ سورۃ فاتحہ کو پہلے سورۃ فاتحہ کے طور پہ پڑھے اور پھر بعد میں جو قرآن کا کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے اس کے طور پر سورۃ فاتحہ چونکہ قرآن کریم کا حصہ ہے اس کو پڑھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جہاں تک عام حالات کی بات ہے تو اس میں احادیث میں مجھے کہیں پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ میں سے کسی کا ایسا ذکر نہیں ملا، کوئی ایسا اسوہ نہیں ملا کہ ان میں سے کسی نے اس طرح ضم صورت کے طور پہ قرآن کریم کے حصے کے طور پہ سورۃ فاتحہ کو ہی پڑھا ہو کہ یعنی 2 دفعہ کسی رکعت میں سورۃ فاتحہ کو اس طرح پڑھا ہو کہ پہلے سورۃ فاتحہ کے طور پہ سورۃ فاتحہ کو پڑھا اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کے حصے کے طور پہ ایسا پڑھا۔ اور اس لیے عام حالات میں اگر کسی کو قرآن کریم یاد ہے تو اگرچہ قرآن کریم نوافل کے متعلق یہ فرماتا ہے خاص طور پہ تہجد کے بارے میں کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن کریم سے جو یاد ہے جو میسر ہے جتنا آتا ہے وہ پڑھا جائے۔ تو یہاں پہ بھی دراصل قرآن کریم کے مختلف حصوں کو پڑھنا بھی ثواب کا موجب ہے، جتنے اس کے زیادہ حصے پڑھے جائیں گے جتنا زیادہ تلاوت کی جائے گی اتنا اس پہ ثواب ہوگا۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ صحابہ سے ہمیں نہیں ملا، حالانکہ بعض ایسی روایات احادیث میں موجود ہیں کہ ایک صحابی، پہلے بھی پروگرام میں اس قسم کی بات آ چکی، اس کا ذکر ہو چکا کہ ایک صحابی امامت کرواتے تھے اور وہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد پہلے سورۃ اخلاص پڑھتے تھے اور پھر قرآن کریم کا کوئی اور حصہ پڑھتے تھے۔ اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں صحابہ نے عرض کی کہ فلاں شخص ہمیں امامت کرواتے ہیں اور وہ اس طرح کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور مجھے سورۃ اخلاص سے بڑی محبت ہے، مجھے بڑی اچھی لگتی اس لیے میں ایسا کرتا ہوں۔ تو حضور نے ان کے لیے دعا دی اور اس کو پسند کیا، یعنی اس میں منع نہیں کیا۔ تو ایسی اگر کوئی سورۃ فاتحہ کے متعلق ہوتی تو وہ بھی ریکارڈ پہ آتی، لیکن مجھے احادیث میں نہیں ملا، اس لیے عام حالات کے لیے وہی دستور اور وہی طریق ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا، آپ سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے، تبع تابعین نے، اور نسل در نسل وہ ایک جو سنت متواترہ ہے وہ ہم تک پہنچی، وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ سورۃ فاتحہ کے علاوہ قرآن کریم کا کچھ اور حصہ بھی پڑھا جانا ہوتا ہے، وہاں پہ سورۃ فاتحہ کے علاوہ قرآن کریم کے مختلف حصے پڑھا کرتے تھے، اسی طرح سورۃ فاتحہ کو دوبارہ نہیں حضور نے دہرایا۔ ٹھیک ہے، یعنی جس کو نہیں آتی اس کا تو ایک مجبوری کا حکم ہے اور ادروائز جو ہے وہ طریق یہی ہے۔ جی ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ۔